اتنی دیر لگا دی۔ اسے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر عارب نے مووی لگاتے تمام لائٹس آف کی۔ ہاں کال لمبی ہو گئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے کہا اوکے۔ وہ دونوں فلم دیکھنے لگے، لیکن عارب چاہ کر بھی اپنا انٹرسٹ پیدا نہیں کر پا رہا تھا۔ عارب کو بھی وہ سنجیدہ لگا، اس لیے اس نے مووی بند کر دی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنا سڑا ہوا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے سانس خارج کی۔ تو جانتا ہے بچپن سے ہی میں اسے پسند کرتا تھا۔ بڑے ہو کر یہ پسندیدگی محبت میں بدل گئی۔ اب یہی محبت میں اس کی طرف سے بھی چاہتا ہوں، لیکن وہ مسلسل سرد مہری دکھا رہی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ عورت پیار محبت کی گونی ہوتی ہے، اس لیے میں مسلسل ایک ہفتے سے اسے اپنے پیار کا یقین دلا رہا ہوں، لیکن وہ اپنی 1.5 فٹ کی دیوار بنا کر بیٹھی ہے۔ اس نے سرد سانس خارج کرتے صوفے کے پیچھے سر پھینکا تھا۔ دیکھ، دوسری لڑکیوں اور اس میں فرق ہے۔ اس کی عمر کی لڑکیاں اس ایج میں چہکتی پھرتی ہیں، لیکن حالات نے اسے سمجھدار بنا دیا ہے۔ وہ جسے تو سرد مہری کہہ رہا ہے، وہ اس کا محتاط رہنا ہے، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ تجھ سے بھی محتاط رہتی ہے، ورنہ آج کل کی لڑکیوں تو اس ایج میں کتنے لو کر چکی ہوتی ہیں۔ اس نے اسے سمجھایا۔ ویسے پرسنل سوال ہے، لیکن تو نے کیسے اظہار کیا؟ وہ شوق ہوا۔ ہم دونوں میں بلا پرسنل کیسا؟ تو جان ہے اپنی۔ اس نے اس کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا اور سیدھا ہو بیٹھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ صرف میری ہے اور میرے خواب دیکھنے شروع کرے جیسے میں دیکھتا ہوں۔ مطلب تو نے اسے پرپوز نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ یہی بول دیا، اور پھر اسے کیسے درلے سے کہہ رہا ہے کہ وہ تیرے خواب دیکھے؟ اس نے حیرانی سے کہا، ہاں ویسا بڑا ہی کمینہ ہے تو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تو نے صرف خواب ہی پڑھے، اکتفا نہیں کیا ہوگا، بلکہ اس معصوم کو ڈرایا بھی خوب ہوگا۔ ہاں بس ایسے ہی۔ اس نے کان کھجایا۔ اللہ تم دونوں کی محبت میں برکت پیدا کرے اور ڈھیری خوشیاں نصیب کرے، آمین۔ اسما کو اس نے کال پر اپنے ٹور کے بارے میں بتا دیا تھا۔ باقی لوگوں کو اس نے بتانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ البتہ آئے ہوئے عارب نے سامان کے ساتھ اسے جاتے دیکھ کر پوچھا تھا، جس کا اس نے سرسری سا جواب دیا تھا، اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گئی تھی۔ نمل اور آہل کو وہ پہلے ہی ٹائمنگ کے بارے میں انفارم کر چکی تھی، اس لیے وہ پہلے سے ہی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ فلائٹ کے اناؤنسمنٹ میں وہ تینوں اندر کی طرف بڑھے اور دیگر مراحل سے ہوتے جہاز میں بیٹھ گئے۔ 2-2.5 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ لوگ دبئی ایئرپورٹ میں موجود تھے۔ اپنا سامان لے کر وہ لوگ کیب کر کے ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ فرش باہر کے دوڑتے مناظر کو دیکھتے اپنی زندگی کی حقیقت کو سوچ رہی تھی۔ وہ جس مقصد کے لیے دبئی آئی تھی، اگر وہ بھی نارمل زندگی گزاری ہوتی، اس کی ماں باپ اس کے اور اس کے آپوں کے ساتھ ہوتے، دوسرے ماں باپ کی طرح ان سے پیار کرتے، ان کے لاڈ اٹھاتے، سرد گرم ہوا سے انہیں محفوظ رکھتے، تو کبھی نہ کرتی۔ اپنی تہلِ سوچوں سے نکل کر اس نے یہاں کے لوگوں کو دیکھا، جو ہر فکر سے آزاد اپنی من موج میں گھوم رہے تھے۔ کاش ان کی زندگی بھی ایسی ہوتی۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، اور ہر تلخ سوچ کو جڑ کر آنکھیں موند کر سیٹ کی پشت پر سر ٹکا دیا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں کیب رکی تو نمل نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ اپنی آنکھوں کو کھولتی اطراف میں دیکھتی باہر نکلی۔ تب تک آئل نے ان کا سامان کیب سے اتار دیا تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ لوگ ہوٹل کی لابی میں آئے اور ریسیپشنسٹ سے 3 کمروں کی چابی لے کر کمروں کی طرف چل دیے۔ یہ لو تم دونوں کے کمرے کی چابی۔ آہل نے اپنے کمرے سے ذرا فاصلے پر رکا انہیں ان کے کمروں کی چابی دی۔ تینوں کمرے ساتھ ساتھ تھے اور ایک ہی رو میں تھے۔ ابھی تم لوگ ریسٹ کر لو، رات کو ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ شہادت کی انگلی میں چابی گھماتی وہ انہیں ریسٹ کا کہنے لگی۔ اوکے۔ دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ البتہ وہ دونوں اس کے سرپرائز کی وجہ سے اندر سے پریشان تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایسے سرپرائز دیتی تھی جس سے یا تو خود اس کو اذیت ملتی تھی، یا پھر جس سے مرزا خاندان کے مرد تل ملا جاتے تھے۔ چابی سے کمرے کا لاک کھول کر اس نے اندر قدم رکھا اور طائرانہ نظر سے پورے کمرے کو دیکھا۔ کمرہ کافی بڑا اور ویل فرنشڈ تھا۔ اٹیچ باتھ روم اور بالکونی کے ساتھ یہ کمرہ اس سے اچھا لگا تھا۔ اپنے لاگج کو الماری کے ساتھ رکھتے وہ بیڈ پر دڑام سے گر گئی اور نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تو ٹائم کو دیکھ کر اس نے نمل اور آہل کو تیار ہونے کا میسیج سینڈ کیا اور جلدی کپڑے لے کر واش روم گئی۔ پنک ٹاپ اور وائٹ جینز اور گیلے بالوں کے ساتھ وہ واش روم سے نکلی۔ وہ سرخ سفید رنگت کی مانند لڑکی اس گلابی رنگ میں خود ایک گلاب ہی لگتی تھی۔ اوپر سے اس کے بالوں سے گرتے پانی کے قطرے ایسے لگ رہے تھے جیسے بارش کے بعد بارش کے قطرے پھولوں پر ٹھہر کر ان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جتنی خوبصورت وہ اس وقت لگ رہی تھی،
اتنی ہی جلن اس کے اندر تھی، سب کچھ حق سطر کرنے کا جنون اس کی آنکھوں میں تھا۔ وہ بیگ سے آئرن نکالے، شیشے کے سامنے آئی اور ساتھ لگے پلگ میں آئرن لگا کر بال ڈرائی کرنے لگی۔ بال ڈرائی کر کے اس نے اپنا منہ پر ہلکا ہلکا میک اپ کیا، اس نے مزید نکھار گیا تھا۔ وقتاً بچپن کا ایک واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا، جہاں اس کی تائی عرب اور حرب کی ماں خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اب وہ عورت ان سے کچھ کہہ رہی تھی کہ اسے دیکھ کر گویا ہوئی یہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح ہے خوبصورت، دیکھنا ایک دن یہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ ظاہر ہے خون کا اثر ہوتا ہے، جیسی ماں ہوتی ہے ویسی ہی بیٹی۔ اب وہ طوائف تھی تو ظاہر ہے کچھ تو اثر اس میں بھی ہوگا۔ بوا ضروری نہیں کہ ایسا ہو، اس کی ماں ضرور تھی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی اپنی ماں کی طرح ہو۔ تائی نے ناگواری سے جواب دیا کہ بال دو میں سفید نہیں ہوئے بی بی، دیکھ لینا، اس نے اپنا رنگ نہ دکھایا تو کہنا۔ اس عورت کو بھی شاید تائی کا اس طرح کہنا ناگوار گزرا تھا، اس لیے اپنے تجربے کا حوالہ دینے لگی اور اٹھ کر اندر کو چلنے لگی۔ کیا ہوا بہن جی کو؟ انہیں خود سے بڑبڑاتے غصے میں اندر جو جاتے دیکھ کر دار نے سوال کیا کہ ان کی منہ بولی بہن تھی اور کچھ دن ان کے گھر رہنے کو آئی تھی۔ وہ پست ذہنیت کی مالک اور سب کو ایک ہی ترازو میں تولنے والی عورت تھی۔ کچھ نے بس اپنی ذہنیت کے مطابق بول رہی تھی کہ مجھے اختلاف ہوا تو برا منا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ بچے وہ بڑی ہیں، اگر کسی بات پر اختلاف ہو یا بری لگے تو اگنور کر دیا کرو، جواب مت دیا کرو، تمہیں پتہ تو ہے ان کی عادت کا۔ مجھے بھی کچھ بھی کہتی تو میں برداشت کر لی، لیکن وہ عرش کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر رہی تھی، اور اب جانتے ہیں مجھے دونوں بچیاں اپنے بیٹوں کی طرح عزیز ہیں۔ تائی نے بتایا، ان کے لہجے میں ان دونوں کے لیے محبت تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہنا ہے، یہی کہ ان کی ماں ایک طوائف ہے، اور صحیح تو کہہ رہی تھی، وہ طوائف ہی تو ہے اس کی ماں۔ دان نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے اس عورت کی بات کو صحیح قرار دیا، اور جو اس عورت کی پہلی بات سن کر روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی تھی، وہ اپنی بڑی ماں کے پاس آئی تھی کہ دا کے بات سن کر وہ وہیں رک گئی۔ وہ ابھی 10 سال کی تھی، اسے نہیں معلوم تھا یہ کہ طوائف کیا ہوتا ہے، لیکن دا ان گھر والوں کی اپنی ماں کے لیے نفرت اور زہریلے الفاظ اور اس عورت کے چبھتے لہجے پر اتنا تو جان گئی تھی کہ وہ بہت برا ہے جو بھی ہے۔ وہ پھر سے روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن وہی عورت اس کے اور اسوا کے کمرے میں آئی۔ اسوا اس وقت کمرے میں نہیں تھی، انہیں اپنے کمرے میں دیکھا عرش نے برا منہ بنایا۔ وہ عورت اس کے اس طرح کرنے کے باوجود اس کے پاس آئی اور بڑے پیار سے اسے پکارا۔ عرش حیران سے انہیں دیکھنے لگی۔ کل جو اسے اور اس کی ماں کو برا بلا کہہ رہی تھی، وہی آج اسے اتنی محبت سے پیش آ رہی تھی۔ ادھر آ میری بچی، اسے اپنی جگہ کھڑے دیکھا، وہ اس کے پاس گئی اور پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں کل میری بات کا برا لگا ہوگا، اور لگنا بھی چاہیے، ظاہر ہے وہ تمہاری ماں ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے حقیقت کا نہیں پتہ تھا، اس لیے میں نے تمہاری ماں کو اتنا برا بولا۔ وہ اسے پیار سے بچکاتے اس کا مائنڈ واش کرنے لگی۔ کون سی حقیقت؟ دیکھ میری بچی، یہ دنیا بڑی چلاک ہے اور دھوکے باز ہے، اپنا فائدہ سوچتی ہے اور اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر جاتی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تم دونوں ابھی بچیاں ہونا، نادان ہو، ان کی چالاکیوں کو نہیں سمجھتی، لیکن جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو سب سمجھ جاؤ گی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ عرش کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تمہاری ماں کوئی طوائف نہیں تھی، بلکہ وہ تو بیچاری سیدھی سادی عورت تھی، جسے تمہارے گھر والوں نے مل کر بدنام کیا، پھر تمہارے باپ سے بھی پٹوا کر اور الزام لگا کر گھر سے نکالا، اور یہ جو تیرے بڑے اپنے بنتے ہیں نا، اور تمہاری جو یہ تائی تم دونوں سے بڑا پیار جتاتی ہے، وہ بھی سب دکھاوا ہے۔ اصل میں تو وہ تم دونوں کے نام موجود جائیداد ہتھیانے کے لیے تم دونوں سے پیار کا جھوٹا ناٹک کرتی ہے۔ انہوں نے جال پھینکا اور وہ معصوم تھی نہ سمجھ فوراً ان کی باتوں میں آ گئی، یعنی میری ماں طوائف نہیں ہے، اور یہ طوائف کیا ہوتا ہے؟ اس نے ان کی باتوں میں آتے خوشی سے پہلی بات کی تصدیق چاہی اور پھر اس کا مطلب پوچھا۔ وہ طوائف نہیں تھی، وہ تو ڈانسر تھی، بس تمہارے دادا کو وہ پسند نہیں تھی، اپنی عزت پر انہیں وہ دبا لگتی تھی، اس لیے اسے گھر سے نکلوائے اور سب کو کہا کہ وہ طوائف ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں، اب اپنا خیال رکھنا، اور اپنی بہن کا تم تو سمجھدار ہو، وہ بیچاری تو معصوم سی ہے، اپنا کام کر کے وہ جا چکی تھی۔ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے گھروں میں تیلی لگانے کا کام کرتی ہیں، یہ لوگ بھول جاتے ہیں، انہیں بھی اللہ کے سامنے اپنا حساب دینا ہے،
ان کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے الفاظ کسی پر کیا ظلم ڈالتے ہیں، اگلے کی زندگی کو کس قدر ہلاک کر رکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تیر سے نکلا کمان اور زبان سے نکلی بات کبھی واپس نہیں آتی۔ بے شک اس نے اپنی ماں کا لمس اس کی ممتا کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنی ماں کے ان لوگوں کی نفرت اچھی نہیں لگتی تھی، اور یہ جان کر کہ اس کی ماں نے کچھ غلط نہیں کیا، اس کے اندر تک خوشی پھیلی تھی۔ وہ معصوم تھی، اس کا دماغ کوڑے کاغذ کی مانند تھا، جہاں وہ اپنے جھوٹ سے اس کے دماغ میں اپنوں کے لیے نفرت کا بیج بو گئی تھی۔ اس دن اس نے یہ وعدہ خود سے کیا تھا کہ اگر ڈانسر ہونا اتنا ہی معیوب ہے کہ اس کی ماں کو یوں بے گھر کر دیا، انہیں ماں کے پیار سے محروم کر دیا، تو وہ ضرور ایک دن ڈانسر بنے گی، تاکہ جس عزت کے لیے انہوں نے اس کی ماں کو جو نکالا تھا وہی نہ رہے۔ اس نے میری آنکھیں کھولی اور مسکرائی۔ میرا وعدہ پورا ہوگا آج جب ساری دنیا مرزا خاندان کی عزت کو جو سب کے سامنے ڈانس کرتے دیکھے گی، اور پھر جو ان کی عزت کا جنازہ نکلے گا وہ میری جیت ہوگی، عرش کی جیت۔ ہاں ہاں، اس نے خود کو تکتے کہہ کر لگایا۔ میں نے تم لوگوں کو کب کا میسج کر دیا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے، اور تم ابھی تک ایسے ہی کھڑے ہو سوئی سوٹو کی طرح۔ عرش نے اسے گھوٹے ہوئے کہا۔ وہ تیار ہو کر نمل کو بھی لے کر آئی تھی، اور ایک وہ نواب صاحب تھے جو ابھی تک تیار ہونا تو دور کی بات بستر سے بھی نہیں اٹھے تھے۔ اچھا یار سوری، ایسے گھوٹو تو مت۔ اس نے دونوں کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا جو اسے گھورنے میں بڑی ہو گئی تھی۔ دراصل جب تمہارا میسج آیا تب میں سویا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تمہارا میسج دیکھا میں نے، کہا ابھی کافی ٹائم ہے، کیونکہ تم لڑکیاں تیار ہونے میں میک اپ کرنے میں اتنا وقت لگاتی ہو۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ نیند کو مجھ سے اتنا پیار ہے کہ وہ مجھ پر دوبارہ حاوی ہو جائے گی، ورنہ تیری قسم نمل میں نے سونا نہیں تھا۔ ان کی گوریوں کو عروج پر دے کر اس نے وضاحت دی، جو کہ سچ بھی تھی۔ خبردار جھوٹی، اگر میری جھوٹی قسم کھائی تو۔ نمل نے دہل کر کہا، کیوں میری جھوٹی قسم کھا کر میری اوپر کی ٹکٹ کٹوانی ہے؟ اللہ نہ کر، اور میں نے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ اسٹاپ اٹ گائز، اس نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں چپ کروایا۔ ایک تو ہم لوگ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں تمہاری وجہ سے، اوپر سے تم شیخی بگاڑے جا رہے ہو۔ تمہارے پاس صرف 2 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو کر نیچے پارکنگ میں پہنچو۔ گھڑی پر ٹائم دیکھتی وہ بڑا موجود سے تیار ہو کر نیچے آنے کا کہتی نمل کو لے کر پارکنگ ایریا میں چلی گئی۔ وہ بھی جلدی سے جو بھی پینٹ شرٹ ہاتھ لگی پہن کر بھاگ کر پارکنگ میں پہنچا۔ آگے تم چلو اب، اسے آتا دیکھا نمل نے اسے ٹیکسی میں بیٹھنے کا کہا، جو عرش پہلے ہی رکوا کر ڈرائیور کو ایڈریس سمجھا چکی تھی۔ تم اس سرپرائز کی بات کر رہی تھی، نمل نے بورڈ کلپ کی طرف اشارہ کر کے منہ بسوڑ کر کہا۔ نہیں جانی، یہ سرپرائز نہیں ہے، سرپرائز تو اندر ہے، اس نے کہتے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو عرش؟ نمل نے اندر مختلف گروپ کو ڈانس پریکٹس کرتے دیکھا اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس خود کو ثابت اور کسی کو برباد کرنے۔ پہلی بات انہیں اونچی جبکہ دوسری اس نے آہستہ سے کی، مطلب تم نے اس ڈانس کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے؟ نمل نے چہک کر کہا، ہاں۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا اور گائیڈر سے اپنے روم چینجنگ روم کی لے کر ان کے ساتھ روم میں گئی۔ واہ یار، مطلب عرش مرزا اس کمپٹیشن میں پارٹ لے رہی ہو؟ نمل نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ پلس عرش مرزا یہ کمپٹیشن جیتے گی بھی، آہل نے ٹکڑا لگایا۔ بالکل، عرش نے لاک سے اپنا ڈریس نکالتے مڑ کر کہا۔ اوکے، تم لوگ ویٹ کرو، تب تک میں چینج کر کے آؤں۔ اوکے۔ ڈانس کمپٹیشن شروع ہو چکا تھا۔ وہ تینوں پردے کے پیچھے کھڑے تھے جب انہیں ہوسٹ کی آواز سنائی دی، ویلکم ٹو دا کمپٹیشن آرگنائزڈ بائی آر کے ڈانس کلب۔ ہوسٹ کہہ کر رکا کہ ہر طرف سے شور کی آواز گونجی۔ یار یہ تو وہی اکیڈمی ہے جس کا میں نے تمہیں بتایا تھا۔ ہاں عرش تو ہوگی، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، سیمی فائنل اور فائنل ہوگا۔ سیمی فائنل کے لیے 2 گروپوں یا 2 افراد کو منتخب کیا جائے گا، اور مقابلہ جیتنے والے کو آر کے ڈانس کلب کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور 5 لاکھ۔ کیا آپ پرجوش ہیں لوگوں؟ تو آئیے مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ آڈینس نے شور کی آواز سے بتایا کہ وہ پرجوش ہیں، اور اسی کے ساتھ کمپٹیشن شروع ہوا۔ پہلا ڈانس دبئی کے ہی ایک گروپ نے کیا، جو کہ بلا شبہ قابل تعریف تھا، اور عرش نے بھی اسے دل سے سراہا۔ دوسرا کپل ڈانس تھا، لیکن وہ بھی منفرد اور قابل تحسین تھا۔ اسی طرح سب نے باری باری اپنا ہنر اور آڈینس کے سامنے دکھایا۔ اب ہمارے آخری شریک عرش
اب سام مرزا کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے نام کی پکار پر عرش نے آنکھیں باندھ لی۔ اس نے کبھی بھی اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ نہیں لگایا تھا، لیکن آج اس کی مجبوری تھی۔ انہیں مات دینے کے لیے اسے ان کا نام ہی استعمال کرنا پڑا۔ عرش، یو کین ڈو اٹ۔ نمل نے اسے آنکھیں باندھ دیکھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے حوصلہ دیا۔ یس یو کین۔ عرش آل نے بھی اپنے الفاظ سے اسے چیئر اپ کیا تو وہ مسکراتی تھی۔ ایک دفعہ پھر اپنے نام کی پکار پر اسٹیج پر گئی، جہاں سامنے ہی 3 ججز بیٹھے تھے۔ آہل وہ کر لے گی نا؟ نمل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ کیوں تمہیں اپنی دوست کی صلاحیت پر شک ہے؟ نہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ کر لے گی، لیکن تم نے دیکھا نہیں جہاں پر سارے ڈانسرز ٹرینڈ ہیں؟ اور عرش نے تو کبھی اس کی کوئی کلاس تک نہیں لی اور وہ اس کے لیے پریشان تھی۔ تمہارا ڈر بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ عرش مرزا ہے، اسے کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، اور آئی ایم شور وہ آج ان سب سرموں کو ہرا دے گی۔ اس نے مسکرا کر کہا، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ دونوں سامنے دیکھ رہے تھے جہاں عرش کھڑی تھی۔ اس نے ایک ججز کو دیکھا، نظر ان کو دیکھا اور ڈی جے کے گانے لگاتے ڈانس شروع کر دیا۔ سبھی ڈانسرز آڈینس جو 18-16 اس لڑکی کو ہلکارے لے رہے تھے، اس کی انرجیٹک پرفارمنس پر دنگ تھے۔ وہ گانوں کے بولوں میں مدہوشی سے زیادہ اپنے اندر کے زہریلے الفاظوں میں مدہوش تھی۔ وہ ڈانس کر کے رکی تو سب طرف سے تالیوں اور سیٹیوں کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تو وہ دل فریبی سے مسکرائی اور ایک ہاتھ پیر پر رکھ کر سر کو ہم دے کر وہ واپس پردے کے پیچھے چلے گئی۔ واو یار امیزنگ، یو آر راکڈ۔ نمل نے اسے کس کے گلے لگاتے کہا۔ سچ میں یار بہت اچھی پرفارمنس تھی۔ آہل نے بھی اسے داد دی، مجھے پورا یقین ہے کہ تم ضرور سیمی فائنل کے لیے سلیکٹ ہو جاؤ گے۔